السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسے موضوع کی جو انتہائی دلچسپ اور ایمان افروز ہے۔ یہ سفر معراج کا ہے، جہاں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتویں آسمان سے بھی اوپر کا سفر فرمایا، صدرہ المنتہی کیا ہے۔ یہ ایک ایسا مقام ہے جہاں تک فرشتوں کا علم پہنچتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورہ النجم میں اس کا ذکر فرمایا ہے۔ یہ ساتویں آسمان پر ایک بیری کا درخت ہے، جس کی شان و عظمت کا اندازہ لگانا بھی مشکل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات جب اس مقام کو دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ اس کے پتے ہاتھیوں کے کانوں جیسے تھے اور اس کے پھل مٹکوں جیسے بڑے تھے۔ صحابہ کرام نے جب یہ بیان سنا تو ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ اس عظیم درخت کی خوبصورتی اور نورانیت کا کوئی ثانی نہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب اللہ کے حکم سے اس پر نور کا سایہ ڈالا گیا تو اس کی رنگت اور حالت بدل گئی۔ کوئی مخلوق اس کی حقیقی خوبصورتی بیان نہیں کر سکتی۔ اب آتے ہیں اصل سوال کی طرف، صدرہ المنتہی سے کون سا پانی نکلتا ہے اور وہ کہاں جاتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدرہ المنتہی کی جڑ سے 4 نہریں نکلتی ہیں۔ 2 نہریں تو ظاہری ہیں جو دنیا میں جاری ہیں، اور 2 نہریں باطنی ہیں جو جنت میں ہیں۔ ظاہری نہروں میں سے ایک نیل کا دریا ہے اور دوسری دریائے فرات ہے۔ یہ وہ 2 عظیم دریا ہیں جن کا ذکر تاریخ میں بار بار آتا ہے۔ دریائے نیل، جو افریقہ کا سب سے بڑا دریا ہے، اس کی لمبائی 6700 کلومیٹر سے زیادہ ہے۔ یہ دریا مصر اور سوڈان کی زندگی کا سرچشمہ ہے۔ صدیوں سے یہ دریا لوگوں کو سیراب کرتا آیا ہے۔ دریائے فرات عراق اور شام کے علاقوں سے گزرتا ہے۔ اس کی لمبائی تقریباً 2800 کلومیٹر ہے۔ یہ دریا بھی تاریخ اسلام میں بہت اہمیت رکھتا ہے۔ کوفہ، بصرہ اور بغداد جیسے عظیم شہر اسی دریا کے کنارے آباد ہوئے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ پانی واقعی صدرہ المنتہی سے آتا ہے؟ یہ ایک ایمانی حقیقت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات معراج کی رات مشاہدہ فرمائی اور ہمیں بتایا۔ جنت میں جو 2 نہریں ہیں، ان میں سے ایک شہد کی نہر ہے اور دوسری دودھ کی نہر ہے۔ یہ نہریں جنتیوں کے لیے ہیں اور ان کی خوبصورتی اور مٹھاس کا کوئی مقابلہ نہیں۔ معراج کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 پیالے پیش کیے گئے۔ ایک میں دودھ تھا، ایک میں شراب تھی اور ایک میں شہد تھا۔ آپ نے دودھ کا پیالہ اٹھایا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نے فطرت کو اختیار کیا، یہ آپ کی اور آپ کی امت کی فطرت ہے۔ صدرہ المنتہی کے پاس ہی جنت الماوی ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں ارواح مومنین کو سکون ملتا ہے۔ یہ جنت کی ایک قسم ہے جس کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر لے جایا گیا تو آپ نے صدرہ المنتہی کے پاس فرشتوں کی ایسی کثرت دیکھی جس کا شمار نہیں کیا جا سکتا۔ وہاں کی فضا ایسی تھی کہ ہر طرف نور ہی نور تھا۔ رنگ برنگے فرشتے اللہ کی عبادت میں مصروف تھے۔ کچھ رکوع میں تھے، کچھ سجدے میں، اور کچھ قیام میں کھڑے اللہ کی تسبیح بیان کر رہے تھے۔ صدرہ المنتہی کو اس لیے یہ نام دیا گیا کہ یہاں تک مخلوق کی معلومات ختم ہو جاتی ہیں۔ اس سے آگے صرف اللہ تعالیٰ ہی کا علم ہے، حتیٰ کہ حضرت جبریل علیہ السلام بھی اس سے آگے نہیں جا سکتے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام سے آگے تشریف لے گئے تو حضرت جبریل نے کہا کہ اگر میں ایک نگل بھی آگے بڑھا تو جل جاؤں گا۔ یہ اللہ کے حضور میں صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی جا سکتے تھے۔ اس مقام پر 5 وقت کی نماز کا حکم دیا گیا۔ پہلے 50 نمازیں فرض کی گئیں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشورے پر بار بار اللہ سے کمی کی درخواست کی۔ آخر میں 5 نمازیں رہ گئیں لیکن ثواب 50 کا ملتا ہے۔ صدرہ المنتہی سے نکلنے والی نہروں کا ذکر ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ کی رحمت بے پایاں ہے۔ وہ آسمان سے زمین تک اپنی مخلوق کو رزق دیتا ہے۔
دریائے نیل اور دریائے فرات صرف پانی کے بہاؤ نہیں، بلکہ یہ اللہ کی قدرت کا مینا بولتا ثبوت ہیں۔ یہ دریا ہزاروں سال سے بہا رہے ہیں اور لاکھوں لوگوں کو زندگی دے رہے ہیں۔ مصر میں نیل کے کنارے انبیاء کرام کی داستانیں پنہاں ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اسی دریا سے جڑا ہوا ہے۔ جب وہ بچے تھے تو انہیں ایک صندوق میں رکھ کر دریائے نیل میں بہا دیا گیا تھا۔ دریائے فرات کے علاقے میں انبیاء کرام کے بہت سے مقامات ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جائے پیدائش عراق میں تھی۔ یہ علاقہ تاریخ اسلام میں بہت اہم رہا ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ یہ نہریں ظاہری طور پر زمین کے چشموں اور بارشوں سے پانی لیتی ہیں، لیکن ان کی اصل جڑ صدرہ المنتہی سے ہے۔ یہ ایک روحانی اور باطنی حقیقت ہے۔ جس طرح ان دریاؤں کا پانی لوگوں کو زندگی دیتا ہے، اسی طرح جنت کی نہریں مومنین کو ابدی راحت فراہم کریں گی۔ دودھ کی نہر جو خالص اور میٹھا دودھ فراہم کرتی ہے، اور شہد کی نہر جس کا شہد صاف اور لذیذ ہے۔ قرآن پاک میں جنت کی نہروں کا ذکر کئی جگہ آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنت میں دودھ کی نہریں ہیں جن کا ذائقہ نہیں بدلتا، شہد کی صاف نہریں ہیں، اور پانی کی نہریں ہیں جو کبھی خراب نہیں ہوتیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جنت کا سب سے کم درجہ رکھنے والے کو بھی ایسی نعمتیں ملیں گی جن کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے لیے جنت میں اتنا علاقہ ہوگا جتنا دنیا میں 10 گنا زیادہ ہو۔ صدرہ المنتہا کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ یہاں پر اعمال نامے پیش ہوتے ہیں۔ فرشتے لوگوں کے اعمال لے کر یہاں آتے ہیں اور پھر انہیں اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں۔ یہ مقام اتنا بلند ہے کہ اس کی تعریف کرنے سے زبانیں قاصر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جو کچھ دیکھا اس کو بیان نہیں کر سکتا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدرہ المنتہی کے بارے میں فرمایا کہ اس کے سائے میں ایک سوار 100 سال چلے تب بھی اسے عبور نہیں کر سکتا۔ یہ درخت صرف ایک عام درخت نہیں بلکہ اللہ کی قدرت کا نشان ہے۔ اس کی شاخوں پر فرشتے بیٹھتے ہیں اور اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ ان کی آوازیں اتنی پیاری ہیں کہ کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ صدرہ المنتہی کے پاس عرش الہی ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں اللہ تعالیٰ کا تخت ہے۔ عرش اتنا بڑا ہے کہ ساتوں آسمان اور زمین اس کے مقابلے میں ایک انگوٹھی کی طرح ہیں جو صحرا میں پڑی ہو۔ معراج کی رات جو باتیں ہوئیں، جو نظارے دیکھے گئے، وہ سب ہمارے ایمان کو مضبوط کرتے ہیں۔ یہ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ اللہ کی طاقت لامحدود ہے۔ دریائے نیل اور دریائے فرات آج بھی بہا رہے ہیں۔ لوگ ان سے پانی پیتے ہیں، کھیتی کرتے ہیں، اور اپنی زندگی بساتے ہیں۔ لیکن کتنے لوگ یہ جانتے ہیں کہ ان کی اصل صدرہ المنتہی سے ہے؟ یہ علم رکھنا ضروری ہے کہ یہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے۔ جو نہریں یہاں بہا رہی ہیں، یہ اللہ کی رحمت کا ثبوت ہیں، اور جو نہریں جنت میں ہیں، وہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو دنیا میں اللہ کی اطاعت کریں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان نشانیوں پر غور کریں۔ پانی کی ہر بوند میں اللہ کی قدرت نظر آتی ہے۔ جو رب آسمان سے زمین تک پانی پہنچا سکتا ہے، وہ ہمارے دلوں میں بھی نور پہنچا سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ ایک رات میں مکہ سے بیت المقدس اور پھر ساتوں آسمانوں سے گزر کر صدرہ المنتہی تک، یہ سب اللہ کی قدرت کا کرشمہ تھا۔ صحابہ کرام نے جب یہ واقعہ سنا تو ان میں سے بعض نے تعجب کیا۔ ایمان یہی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو سچ جانیں، چاہے ہماری عقل اس کو سمجھے یا نہ سمجھے۔ اللہ کی قدرت ہماری سمجھ سے بہت بڑی ہے۔ آخر میں یہ علم رکھنا چاہیے کہ صدرہ المنتہا سے نکلنے والی نہریں صرف جسمانی غذا نہیں دیتیں، بلکہ یہ ہمارے ایمان کو بھی تقویت دیتی ہیں۔ جب ہم دریائے نیل یا فرات کا پانی دیکھتے ہیں تو یاد رکھیں کہ اس کی جڑ 7ویں آسمان سے اوپر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے۔
اور ہمیں آخرت میں جنت کی نہروں سے سیراب ہونے کا شرف عطا فرمائے۔ آمین۔